السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے جی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد ناظم بٹ ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل ناظم بٹ ولاگس دیکھ رہے ہیں۔ آج کا جو ولاگ ہے وہ سٹڈی پلان کے والے سے ہے۔ سٹڈی پلان ایک طالب علم کا انتہائی مؤثر اور کارگر ہتھیار ہے۔ ایک طالب علم جس نے اپنا تعلیمی سیشن پلاننگ کے ساتھ گزارا، وہ اعلیٰ مارکس، اچھے گریڈز بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر لے گا، اور ایک ایسا طالب علم جس نے اپنا تعلیمی سیشن پوری پلاننگ کے ساتھ نہیں گزارا، اسے اپنی سٹڈی کے اندر کئی ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آئیے سٹڈی پلاننگ کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ سٹڈی پلاننگ میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے، جو سب سے پہلا نقطہ ہے، وہ ہے ٹارگٹ سیٹنگ۔ ایک طالب علم کو کامیابی کے ساتھ اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے۔ طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ اتنے ہیں اور اس نے بہر صورت اتنے مارکس حاصل کرنے ہیں۔ اگر ایک طالب علم اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے تو پھر اپنی تمام تر جو توانائیاں ہیں ان کو ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے لگا دے۔ اگر طالب علم ٹارگٹ ہی مناسب طریقے سے سیٹ نہیں کرتا، اگر طالب علم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے، تو وہ پھر وہ کامیابی تک کیسے پہنچے گا؟ اپنا ٹارگٹ جو ہے سوچ سمجھ کر سیٹ کریں۔ جب ایک دفعہ ٹارگٹ سیٹ کر لیں تو پھر اپنی ساری انرجی اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں لگا دیں۔ اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کورس پلاننگ۔ طالب علم اپنی کورس پلاننگ کرے۔ طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ٹوٹل مضامین اتنے ہیں اور فلاں مضمون کے اتنے مارکس ہیں، فلاں مضمون کے اتنے مارکس ہیں، اور میں کس مضمون میں کتنے مارکس حاصل کروں تو میں اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکوں گا۔ اگر طالب علم کو اپنے کورس کی پلاننگ کا پتہ ہی نہیں ہے، طالب علم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے کس مضمون کے اندر کتنے چیپٹر ہیں، تو وہ کورس پلاننگ کیسے کرے گا؟ لہٰذا طالب علم کو اپنے کورس کے متعلق جو ہے ویل اویئر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا جو نقطہ ہے، تیسرا پوائنٹ ہے، وہ ٹائم پلاننگ۔ ٹائم پلاننگ سٹڈی پلاننگ کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ ٹائم پلاننگ کے ذریعے ہی طالب علم جو ہے وہ اس بات کا تعین کرے گا کہ سال کے کس مہینے میں میرا جو کورس ہے وہ کس سٹیج پر ہوگا۔ سال کے کس مہینے میں میں کتنا کورس مکمل کروں گا تو تعلیمی سیشن کے اینڈ پر میرا جو ہے وہ سلیبس کس پوزیشن میں ہوگا۔ اگر طالب علم جو ہے وہ ٹائم پلاننگ کے ذریعے اپنے کورس کے اختتام پر ہی نہیں پہنچ سکتا تو وہ اس کی ساری سٹڈی پلاننگ جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنی سٹڈی پلاننگ میں ٹائم پلاننگ کو خاصی اہمیت دے تاکہ وہ اپنے بروقت سلیبس کو ختم کر سکے، اپنے ٹیسٹ سیشن کو کامیابی کے ساتھ کنڈکٹ کر لے۔ اگر ایک طالب علم جو ہے ٹائم پلاننگ کے ذریعے اپنے ٹیسٹ سیشن کو کامیابی سے کنڈکٹ کرتا ہے تو مجھے امید ہے وہ بہترین گریڈنگ، بہترین مارکس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو چوتھا نقطہ ہے وہ ہے مضامین اور ٹائم کی تقسیم۔ مضامین، طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے میرا کون سا مضمون جو ہے وہ آسان ہے اور کون سا مضمون مشکل ہے۔ مضمونوں کی آسانی اور مشکل کے جو زیر اثر ان کو ٹائم تقسیم کرے۔ اگر طالب علم جو ہے آسان مضمون کو قدرے کم ٹائم دے دے اور مشکل مضمون کو قدرے زیادہ ٹائم دے دے تو ان کا بیلنس ہو جائے گا، اور چند مہینوں کے اندر وہ جو مضامین کی تقسیم ہے اور ٹائم کی تقسیم ہے اسے بہترین پوزیشن میں لے آئے گی۔ اگر طالب علم جو ہے وہ مضامین کی تقسیم، ٹائم کی تقسیم بہتر طریقے میں کر لے تو وہ اپنا ٹارگٹ جو ہے کافی سہولت کے ساتھ حاصل کر لے گا۔ اس کے بعد جی جو نیکسٹ پوائنٹ ہے، جو پانچواں پوائنٹ ہے، وہ ہے فوکس، وہ ہے یکسوئی۔ واصف علی واصف کا کہنا ہے جی کہ یکسوئی جو ہے زندگی کے بڑے حاصلات میں سے ایک حاصل ہے۔
آپ یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اپنے مضامین کی تیاری کریں، آپ یکسوئی کے ساتھ اپنی طے شدہ پلاننگ پر عمل کریں۔ جب آپ یکسوئی کے ساتھ یہ سارے امور سر انجام دیں گے تو مہینوں کا کام آپ دنوں میں کرنا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا یکسوئی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آپ یکسوئی کو بہر صورت قائم رکھیں تاکہ آپ اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ حاصل کر لیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کمزور مضمون۔ آپ اپنے تمام مضامین میں سے ایک کمزور مضمون کو پوائنٹ آؤٹ کریں۔ آپ اس کمزور مضمون کے اوپر خصوصی توجہ دینا شروع کر دیں۔ جب آپ ایک کمزور مضمون کے اوپر خصوصی توجہ دینا شروع کر دیں گے، آپ اس کو ایکسٹرا ٹائم دینا شروع کر دیں گے، تو مجھے یقین ہے کہ چند ہفتوں کے اندر اندر وہ کمزور مضمون جو ہے وہ آپ کے دوسرے اچھے تیار شدہ مضامین کے ہم پلہ ہو جائے گا، اور آپ تمام مضامین میں اپنے ٹارگٹ کے مطابق اچھے مارکس، اچھی گریڈنگ جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سے نیکسٹ پوائنٹ ہے جی کہ آج کا کام آج ہی کرنا ہے۔ طالب علم کی یہ بڑی خصوصیت ہونی چاہیے کہ طالب علم نے آج کا کام آج ہی کرنا ہے، اپنے کام کو ڈیلے نہیں کرنا۔ یہ نہیں کرنا کہ صبح کا کام میں دوپہر کو کر لوں گا، دوپہر کا کام میں شام کو کر لوں گا۔ ایک دفعہ جب آپ نے ٹائم پلاننگ، آپ نے کورس پلاننگ کر لی تو آپ پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو بہر صورت چلائیں۔ آج کا کام آج ہی کریں، ڈیلے کسی صورت نہ کریں۔ اس کے بعد ٹیسٹ سیشن کا پوائنٹ ہے۔ ٹیسٹ سیشن اسٹڈی پلان کا ایک اہم حصہ ہے۔ جتنا زیادہ ٹیسٹ سیشن کامیاب ہوگا، جتنا زیادہ ٹیسٹ سیشن کو آپ بھرپور طریقے سے کنڈکٹ کریں گے، آپ اتنے زیادہ اچھے مارکس حاصل کر لیں گے۔ آپ اتنا آسانی کے ساتھ، اتنا بہتر انداز میں اپنا جو ہے ٹارگٹ اس کو اچیو کر لیں گے۔ اگر آپ نے ٹیسٹ سیشن میں کوتاہی کی تو آپ کی کورس پلاننگ اور ٹائم پلاننگ جو ہے وہ بھی دری کی دری رہ جائے گی۔ لہٰذا انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ۔ آپ ٹیسٹ سیشن کے ذریعے اپنی پریکٹس کو بہتر سے بہتر کریں، ٹیسٹ سیشن کو بہترین طریقے سے کنڈکٹ کریں۔ جتنا زیادہ آپ ٹیسٹ سیشن کو بہترین طریقے سے کنڈکٹ کریں گے، مجھے امید ہے اتنے زیادہ آپ کے بہترین مارکس آئیں گے۔ اور آپ ان تمام جو پوائنٹس ہیں، ان تمام نکات پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ جب آپ ان تمام مضامین کے اوپر سختی سے عمل درآمد کریں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اسٹڈی پلان کے ذریعے اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر لیں گے۔ سب سے آخری نقطہ یہ ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اللہ پر کامل یقین رکھے۔ اللہ پر کامل یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے۔